السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. اسلامی آداب پہ گفتگو ہو رہی ہے اور آج اس موضوع کا آخری درس ہے جس میں کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَالتَّهْنِئَةِ بِالْمَوْلُودِ وَالتَّبْرِيكِ بِالزَّوَاجِ وَالتَّعْزِيَةِ فِي الْمُصَابِ وغیر ذلك من الآداب الاسلامیہ فی اللبس والخلع والانتعال. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اسلامی آداب کا خیال رکھا جائے. اسلامی آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ولادت ہو، کسی کے گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو انہیں اس موقع پہ مبارکباد دی جائے. یہ بھی اسلامی آداب میں سے ہے کیونکہ اس پیدا ہونے والے بچے کا باپ آپ کے مبارکباد دینے سے خوش ہوگا، اس کے دل میں آپ کے مبارکباد دینے سے خوشی داخل ہوگی، مسرت داخل ہوگی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنی چاہیے. اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے واضح طور پہ کچھ ثابت نہیں ہے کہ کن الفاظ میں دعا دی جائے، اس لیے جو بھی الفاظ آپ مناسب سمجھیں ان الفاظ میں مبارکباد دے دیں. مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو آپ کے لیے بابرکت بنائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ اسے صحت تندرستی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کا علم دے، اللہ تعالیٰ اسے اطاعت والی لمبی زندگی دے. ان الفاظ میں اور ان الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ میں آپ مبارکباد دے سکتے ہیں. البتہ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کچھ الفاظ آتے ہیں، اگر ان الفاظ میں آپ مبارکباد دینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ نے الفاظ میں مبارکباد دینا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ الفاظ ہوتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو پھر ہم نے کہنا تھا کہ انہی الفاظ کو اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے. لیکن جب یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں ہیں تو اس لیے ان الفاظ کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں اور دیگر الفاظ جو مناسب ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، شریعت کے خلاف نہ ہوں، ان الفاظ میں بھی آپ اسے مبارکباد دے سکتے ہیں جس کے گھر میں ولادت ہوئی ہو، جن کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہو. چنانچہ امام حسن بصری کن الفاظ میں مبارکباد دیتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے بارک اللہ لک فی الموہوب لک، کہ اللہ نے یہ جو تجھے بیٹا دیا ہے اللہ تعالی تمہارے لیے اس کی وجہ سے برکتیں ڈال دے. اللہ برکتیں ڈالے اس بچے میں تمہاری وجہ سے، جو بچہ آیا ہے تمہارے لیے باعث برکت بن جائے. وشکرت الواہب، اللہ نے یہ جو تمہیں نعمت دی ہے، یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے. کئی لوگ اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد ناشکری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے اور وہ اس نعمت کی نسبت اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں. اللہ دیتا کی بجائے نام کیا رکھتے ہیں؟ پیراں دیتا. اللہ کی بجائے کہتے ہیں فلاں پیر صاحب نے دیا ہے، فلاں قبر پہ حاضری دی تھی تب یہ بیٹا ملا ہے. تو یہ ناشکری ہے.
اور ایسے ہی بیٹا لینے کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا دینا، یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بیٹا اللہ کے دین کی تعلیمات کے لیے وقف ہوگا، آپ یہ کہیں کہ فلاں بابا جی کی قبر کے لیے وقف ہوگا، فلاں مزار پہ زندگی گزارے گا، تو یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے۔ اس لیے امام حسن بصری بڑی عظیم دعا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں باپ سے جس کے گھر میں ولادت ہوئی ہے کہ یہ جو بیٹا تمہارے گھر میں آیا ہے اللہ اسے تمہارے لیے باعث برکت بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس موقع پہ تمہیں اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، اور ہماری دعا یہ ہے کہ یہ بچہ اپنی جوانی تک پہنچے، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ، اور آپ کے نصیب میں اس کی طرف سے حسن سلوک ہو، اللہ کرے کہ بڑے ہو کے آپ کا فرما بردار بنے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ دعا کون سے امام دیا کرتے تھے؟ امام حسن بصری۔ تو آپ ان الفاظ میں اور ان الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ میں اس آدمی کو مبارکباد دے سکتے ہیں جس کے گھر میں بیٹے کی نعمت آئی ہے یا بیٹی کی نعمت آئی ہے۔ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو پھر بھی مبارکباد دینی چاہیے؟ وہ پہلے ہی رو رہا ہے، اوپر سے آپ مبارکباد دیں گے؟ جی چلیں، کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو تو مٹھائی کا ڈبہ دینا چاہیے؟ جی میرے بھائی، بیٹا ہو یا بیٹی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں اور دونوں ہی رحمت ہیں، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کتنی بیٹیاں پیدا ہوئیں؟ 4۔ اور یہ بیٹیاں چند دن پہلے بھی روایت بیان کی تھی کہ جو 3 بیٹیوں کی تربیت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیٹیوں کو جہنم کی آگ کے سامنے رکاوٹ بنا دیں گے، یعنی کہ ان بچیوں کے باپ کو جب جہنم کی آگ میں لے جایا جا رہا ہوگا یہ بچیاں باپ کے سامنے رکاوٹ بن جائیں گی اور اسے جہنم کی آگ سے بچا لیں گی۔ اور پھر یہ دیکھیں آپ کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد زیادہ آپ کو بچے یاد کرتے ہیں کہ بچیاں؟ عام طور پہ بچیاں زیادہ یاد کرتی ہیں، وہی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ بیٹے بھی دعائیں کرتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن عام طور پہ باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ وفا کرنے والی کون ہوتی ہیں؟ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے بیٹی اگر اللہ گھر میں دے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کی اچھی تربیت کریں اور ان کی طرف سے ثواب لینے کے امیدوار بنیں، تو مبارکباد دی جائے گی اسے بھی جس کے گھر میں بیٹا ہو اور اسے بھی جس کے گھر میں بیٹی ہو۔ بھائی مبارکباد دینے میں کیا فرق ہے؟ ان الفاظ میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو آپ کے گھر میں آیا ہے بابرکت بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو جو آپ کے گھر میں آئی ہے بابرکت بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت پہ آپ کو اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کرے کہ یہ بیٹا یا بیٹی اپنی جوانی کو پہنچے، اور اللہ کرے کہ یہ بیٹا یا بیٹی آپ سے بڑے ہو کے حسن سلوک کریں، تو مبارکباد دینے میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہو چاہے کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہو۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اس کے بعد وَالتَّبْرِيكِ بِالزَّوَاجِ، ایسے ہی جب کسی کی شادی ہو تو اسے بھی آپ مبارکباد دیں، یہ بھی اسلامی آداب میں سے ہے۔ کسی کی شادی ہو تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ اب مبارکباد کن الفاظ میں دیں گے؟ ان الفاظ میں دیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو آپ کن الفاظ میں مبارکباد دیا کرتے تھے؟ امام ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لڑکے سے جس کی شادی ہوتی، جس کا نکاح ہوتا، اس سے کہا کرتے تھے بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تمہارے لیے اس شادی میں برکتیں ڈالے اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کو ایک رکھے خیر کے معاملات میں،
اچھے معاملات میں، نیکی کے معاملات میں، توحید کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، دنیاوی اچھے امور کے معاملے میں اللہ تم دونوں کو ایک رکھے، اور جب گناہ ہونے لگے تب بھی اللہ ایک رکھے. پھر ایسی دعا نہیں کرنی. پھر تو دعا کرتے ہیں کہ اختلاف پڑ جائے، تاکہ ایک اگر کہتا ہے کہ داڑھی موڑنی چاہیے، دوسرا کہ نہیں 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 نہیں. یہاں پہ ہم نے یہ دعا نہیں کرنی کہ اللہ تمہیں ایک رکھے. یہاں پہ یہ دعا کرنی ہے کہ ایک تو مخالفت کرے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، نہیں ہونے دیا جائے گا، ہمارے گھر میں یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کتنی عظیم الشان ہے. ہم جب اپنے الفاظ میں دعا دیتے ہیں تو ہم عام دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں ایک رکھے، لیکن آپ کیا دعا دے رہے ہیں؟ اللہ خیر کے معاملات میں تمہیں ایک رکھے. کن معاملات میں؟ خیر کے معاملات میں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں سب سے بہتر ہیں. جو دعائیں آپ نے سکھائیں ان سے بہتر دعا کسی اور کی نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ دعا دینی چاہیے انہیں جن کا نکاح ہوا ہو. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَالتَّعْزِيَةِ فِي الْمُصَابِ، کہ اگر کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اسے آپ تسلی دیں، اس سے افسوس کا اظہار کریں، اس کے دل میں اطمینان داخل کریں. اب یہ مصیبت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے. مصیبت کے لفظ سے عام طور پہ ذہن میں کیا آتا ہے؟ فوتگی. تو اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہو تو آپ انہیں حوصلہ دیں، انہیں تسلی دیں. اور تسلی دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ وہ ہے جو ہماری عورتیں اختیار کرتی ہیں. جب کسی کے گھر میں پہنچتی ہیں، گھر میں دروازے میں ہوتی ہیں تو اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیتی ہیں، اور روتے روتے عورت کو جا کے ملتی ہیں، گلے لگاتی ہیں، دونوں بڑاس نکالتی ہیں. اور جو عورت جس کا خاوند فوت ہوا ہوتا ہے، جس کا بچہ فوت ہو چکا ہوتا ہے، جس کا بھائی فوت ہوا ہوتا ہے، وہ پہلے خاموش ہو چکی تھی، یہ دوبارہ اسے رونے پہ مجبور کرتی ہے. ایک انداز یہ ہے افسوس کرنے کا، تسلی دینے کا. اس کو تسلی دینا کہتے ہیں. جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غم میں مبتلا کرنا. اس کو تسلی دینا نہیں کہتے. شریعت نے کہا تسلی دیں. شریعت نے یہ نہیں کہا آپ اس کو دوبارہ غم میں داخل کر دیں. شریعت تو کہہ رہی ہے کہ آپ تسلی دیں، جن الفاظ میں بھی تسلی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے واپس لے لی. اللہ کا حکم ہے، کون ٹال سکتا ہے؟ جو اللہ آپ کو پہلے رزق دے رہا تھا وہ اب بھی دے گا. انشاءاللہ ہمارے لئے کوئی خدمت ہو آپ بتائیے گا. آپ صبر کریں، وہ تو واپس نہیں آئے گا. صبر کریں گے تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، صبر نہیں کریں گے تو اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جائیں گے. اس قسم کے الفاظ میں میت کو تسلی دینی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ تسلی دینے نہیں جاتے، وہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے کے لیے جاتے ہیں. خود بھی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جن کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے انہیں بھی شریعت کی خلاف ورزی پہ مجبور کرتے ہیں. نوحہ کرنا، بین کرنا، رخسار پیٹنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، یہ تو ماتم ہے. شریعت نے اس سے روکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ جو مصیبت آنے پہ رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے، جاہلیت کے بول بولے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اسی میرے بھائی، جب کسی کے گھر فوتگی ہو تو تسلی دینے کے لیے جانا ہے، حوصلہ دینے کے لیے جانا ہے. ان سے ایسے الفاظ کہنے ہیں جن کے نتیجے میں وہ صبر کریں، تاکہ وہ اللہ سے اجر و ثواب حاصل کریں، تاکہ وہ گناہ سے بچ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، اللہ کے غضب سے بچ جائیں. اور تعزیت کرنا، افسوس کا اظہار کرنا، تسلی دینے کے لیے جانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے. امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب قرہ المازنی سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کئی ایک صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے. ان میں ایک انصاری صحابی تھا جو آپ کی مجلس میں بیٹھتا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہوتا. وہ اس کے پیچھے سے آتا اور باپ اس کو پکڑ کے اپنی گود میں بٹھا لیتا. ایک دفعہ آپ نے محسوس کیا کہ وہ آدمی مجلس میں نہیں آ رہا. آپ نے پوچھا کہاں گیا؟ بتایا گیا اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، بڑا پریشان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ملاقات کی. آپ اسے حوصلہ دے رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں. سنیے کیسے تعزیت کی جاتی ہے. آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ بیٹا زندہ رہتا، دنیا میں تمہارے کام آتا،
یہ تمہیں زیادہ اچھا لگتا ہے یا تمہیں یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ روز قیامت جنت کے جس دروازے سے بھی داخل ہونے لگو گے آگے تمہارا بیٹا کھڑا ہوگا, جنت کا دروازہ تمہارے لیے وہ کھولے گا. کیا اچھا لگتا ہے تمہیں؟ صحابی کہنے لگے مجھے تو پھر یہی اچھا لگتا ہے کہ روز قیامت میرے کام آئے, جنت کا دروازہ میرے لیے کھولے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر صبر کرو, یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھولے گا. یہ ہے تعزیت کا طریقہ, یہ ہے تسلی دینا. اور ہم تسلی کیسے دیتے ہیں؟ او یہ بیٹا زندہ رہتا, بیچارہ جوان تھا, آپ کے سہارا بنتا, لیکن چلو اب کیا کر سکتے ہیں, زندہ رہتا تو اچھا تھا, کوئی نوکری لگ جاتا, کوئی یہ ہو جاتا. یہ تو آپ اس کو مزید افسوس میں مبتلا کر رہے ہیں. ایسے ہی جناب اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں, اور اس حدیث کو جب بیان کرنے لگا ہوں امام بخاری, مسلم, ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صاحبزادی کا کوئی بیٹا یا بیٹی فوت ہو رہے تھے, تو اس بیٹی نے آپ کو پیغام بھیجا کہ ہمارے گھر تشریف لائیں, میرے گھر میں یہ صورتحال ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا, اور پیغام میں یہ کہا کہ میری بیٹی کو سلام کہا جائے, اور میری بیٹی سے یہ کہا جائے ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى ولکل شیء عنده اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. میری بیٹی سے یہ کہا جائے کہ جو اللہ لے لے, جو اللہ واپس لے لے, وہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے تھا. یعنی کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں, اللہ واپس لے لے تو اسے حق حاصل ہے, ہمیں اعتراض کی ضرورت نہیں ہے, شکوہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی چیز اللہ نے چند دنوں کے لیے دی, پھر واپس لے لی, وہ شہنشاہ ہے, مالک ہے, اعتراض کس بات کا؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى. جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے, اور جو بیٹا فوت ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِندَهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ایک کا, ہر چیز کا وقت مقرر ہے, کوئی اپنے وقت سے پہلے فوت نہیں ہوگا. جو فوت ہو رہا ہے اس کے لیے یہی ٹائم تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو یہ سوچ کر صبر کر لینا چاہیے کہ میں جتنا بھی علاج کرتا, میں جتنا بھی دوڑ دھوپ کرتا, اس نے فوت ہونا ہی تھا, کیونکہ اس کا ٹائم پورا ہو چکا تھا. یہ اپنے ٹائم پہ فوت ہوا ہے, ٹائم سے پہلے فوت نہیں ہوا. یہ ٹائم بہت پہلے لکھ دیا گیا تھا, اس لیے مجھے بین کرنے کی, نوحہ کرنے کی, ماتم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. آپ اپنی بیٹی کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ میری بیٹی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے, اور صبر کر کے اللہ سے اجر و ثواب لے. تو ان الفاظ میں آپ ان سے افسوس کر سکتے ہیں جن کے گھر فوتگی ہوئی ہو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں, آپ نے فوتگی سے پہلے کہے ہیں, اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ فوتگی کے بعد کہنا اور زیادہ بہتر ہوگا. آپ نے اس وقت کہے ہیں جب وہ بچی فوت ہو رہی تھی, تو فوت ہونے کے بعد جب افسوس کے لیے جائیں تو یہی الفاظ کہیں, بڑے عظیم الفاظ ہیں. تو یہ الفاظ اور ان جیسے الفاظ میں ان سے افسوس کا اظہار کرنا چاہیے جن کے گھر میں کوئی فوتگی ہو, ان کو حوصلہ دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جناب جعفر طیار شہید ہوئے تو ان کے گھر گئے, تو آپ نے ان کے گھر میں یہ دعا کی, اے اللہ تو جعفر کے گھر والے ہیں, ان کا والی وارث تو بن جا, اور اے اللہ جعفر کے بیٹا جو عبداللہ ہے وہ جو بھی کاروبار کرے اس میں برکتیں ڈال دے. یہ دعائیں ہیں, یہ الفاظ ہیں جن میں آپ ان لوگوں کو حوصلہ دیں گے, تسلی دیں گے جن کے گھر کوئی فوتگی ہوئی ہے. تو اظہار تعزیت کے لیے جانا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, یہ بھی اسلامی آداب میں سے ہے. لیکن اسلامی آداب کو اختیار کیجئے, فوتگی کے موقع پہ جو بدعتیں نکال لی گئی ہیں ان سے دور رہیے. جن کے گھر فوتگی ہوئی ہے ان کی جانب سے افسوس کے لیے آنے والوں کو کھانا کھلانا یہ درست نہیں ہے.
بلکہ جن کے گھر فوتگی ہوئی ہے انہیں بھی کھانا وہ کھلائیں گے جو افسوس کے لیے آ رہے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے محلے دار ہیں، جو ان کے پڑوسی ہیں۔ ایسے ہی اس موقع پہ اجتماعات قائم کرنا، جمع غفیر کا جمع ہو جانا اور ان کے گھر میں بیٹھے ہی رہنا کئی کئی دنوں تک، یہ طریقہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف ہے۔ اور تعزیت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پہلے دن بھی تعزیت کر سکتے ہیں، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، اور کبھی بھی چوتھے دن بھی۔ یہ کہنا کہ تعزیت کے لیے صرف 3 دن ہے، یہ بات غلط ہے۔ جب بھی آپ کو یہ لگے کہ میں افسوس کے لیے جاؤں گا، تعزیت کے لیے جاؤں گا تو ان کو فائدہ ہوگا، آپ جا سکتے ہیں۔ اور تعزیت کے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں کہیں آپ کی ملاقات ہو جائے۔ جن کی ہاں فوتگی ہوئی ہے، مسجد میں مل گئے، مسجد میں افسوس کر لیں، قبرستان میں مل گئے، قبرستان میں افسوس کر لیں، آپ گئے وہ اپنے گھر میں تھے، وہاں پہ افسوس کر لیں، جہاں آپ کو موقع ملے۔ اور ان پہ بوجھ بننے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے مطالبہ کرنا کہ تیجا کیا جائے، 7واں کیا جائے، 40واں کیا جائے، برسی کی جائے، یہ سب چیزیں بدعت ہیں، دین میں اضافہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان امور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ایسے امور سے بچا جائے۔ اور تعزیت کے موقع پہ جو بھی آ رہا ہے، آ کے کہتا جی فاتحہ، سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ بھی دین میں اضافہ ہے، یہ بھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تعزیت میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، تعزیت میں وہ الفاظ کہے جائیں گے جن الفاظ سے میت کو تسلی ہو، اور اگر میت کے گھر والوں کو تسلی ہو، اور اس موقع پہ میت کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلیں دعا کر دیں۔ جی اللہ آپ کو حوصلہ دے، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے، اللہ آپ کی میت کو جنت میں جگہ دے، اللہ آپ کی میت کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ جو اچھے الفاظ آپ اس موقع پہ بول سکتے ہیں میت کے لیے اور میت کے گھر والوں کے لیے، لواحقین کے لیے بولیے۔ لیکن یہ جی فاتحہ پڑھ کر بخشیے، قرآن پاک پڑھ کر میت کو بخشنا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ میت کے لیے اصالہ ثواب کے طور پہ وہ کام کیجئے جو شریعت سے ثابت ہیں۔ پورا حج کرنا میت کی طرف سے، اگر آپ اپنا حج کر چکے ہیں تو پورا عمرہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، کوئی مخصوص دن، کسی دن کی تخصیص کیے بغیر، تیجا نہیں، 7واں نہیں، جب موقع ملے میت کی طرف سے صدقہ خیرات کر دینا اور میت کے لیے دعائیں کرنا، یہ وہ امور ہیں جو میت کے لیے اصالہ ثواب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک پڑھ کر بخشنا، میت کی طرف سے صرف طواف کرنا عمرے کے بغیر، حج کے بغیر، میت کے لیے نفل پڑھنا اور بخش دینا، یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ایک دنیا کر رہی ہے، ہم نے دنیا کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے دنیا کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے۔ تو جو امور آپ سے اصالہ ثواب کے طور پہ ثابت نہیں ہے ان سے دور رہا جائے۔ تو سورہ فاتحہ، میت کی روح کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں۔ تو مناسب الفاظ میں تعزیت کریں، میت کے لواحقین کو تسلی دیں، جو دعائیں آپ کے منہ سے نکلتی ہیں وہ دعائیں دیں، لیکن اس موقع پہ قرآن پاک پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی اسلامی آداب ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کپڑے پہننے کے اسلامی آداب، کون سا کپڑا پہننا ہے، مرد زیادہ ریشم نہیں پہن سکتے، ایسا جبہ نہیں پہن سکتے، ایسی شلوار نہیں پہن سکتے، ایسی پینٹ نہیں پہن سکتے جو ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہو، یہ سب اسلامی آداب ہیں۔ اور نیا لباس پہنے تو کون سی دعا پڑھنی ہے۔ اور ایسے ہی کتاب کے مؤلف کہتے ہیں والخلع والانتعال، جوتا پہننے کے آداب، جوتا اتارنے کے آداب، مسجد میں داخل ہوں تو پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے، باہر نکلیں تو کون سا پاؤں رکھنا ہے، پہلے کون سا جوتا پہننا ہے، کون سا اتارنا ہے، ان تمام آداب کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ وہ درس تھا جس کا تعلق اسلامی آداب سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی آداب کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔